اور پھر ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ نے جب مقدر میں نہیں لکھا تھا تو پھر کیوں ملوایا تھا۔ وہ اپنی بہن کی سٹوری بتا رہی تھی کہ ان کی بہن کو ایک طلاق ہوئی اور ان کی شادی کو کچھ ہی سال ہوئے تھے۔ ان کا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا کچھ چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے یا کچھ ایسی مصیبت ان کے اوپر آ گئی ہے کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے یا کچھ چیزیں ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے یا کچھ ایسی مصیبت ان کے اوپر آ گئی ہے کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، اور اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر اللہ نے پہلے وہ چیزیں عطا کیوں کی تھی۔ اکثر میری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے جو کسی حرام رشتے میں پڑ جاتی ہیں چاہتے نہ چاہتے، اور پھر ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے تو وہ کہتی کہ اللہ نے جب مقدر میں نہیں لکھا تھا تو پھر کیوں ملوایا تھا۔ یہ ایک بہت ہی عام سوال ہے اور یہ سوال جو ہے میرے پاس بہت بار آتے ہیں، میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور سبب رکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ بہت بار اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، بہت بار اللہ کی حکمتیں ہمارے سامنے نظر نہیں آتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا، آخر ویسا کیوں ہوا تھا۔ یہ ہماری دماغی خیال ہوتے ہیں، ہماری سوچیں ہوتی ہیں ایسی، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آگے ہمارا کیا نقصان ہونا تھا۔ اچھا، اس کے بعد بھی ہمارے جو انسانی دماغ ہے نا وہ بہت زیادہ حیوانیت کی طرف جاتی، بہت زیادہ شیطانیت کی طرف جاتی۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور سوال پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا تو اس چیز کو روک بھی تو سکتا تھا نا، اس نقصان کو ہونے سے ہی بچا لیتا، یہ چیز کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ مطلب کچھ چیزیں ہمارے ساتھ ایسی ہوتی ہے نا کہ آگے چل کے ہمارے ساتھ وہ نقصان ہونا تھا تو اللہ نے وہاں جانے سے ہمیں روک لیا اور ہمیں ان چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کر کے یہ دکھا دیا کہ اچھا آگے اتنی بڑی مصیبت تھی، اس لیے اللہ نے مجھے اس چھوٹی مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ پھر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا تو اس بڑی مصیبت کو بھی روک سکتا تھا، اسے ہی نہ ہونے دیتا، یہ چھوٹی مصیبت دینے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے بھائی میری بہنیں، ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں پہ سوال اٹھائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں آپ کو چھوٹے سے اور آسان لفظوں میں، میری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اللہ کی رحمتوں کو پہچان نہیں پاتے، اس کی حکمتوں کو پہچان نہیں پاتے۔ اگر ایک سادی سی زندگی ہماری چل رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی مصیبتیں نہیں آ رہی ہے، ہمارا رب ہمیں کسی مصیبت کے آنے سے بچا نہیں رہا ہے، یا ہماری زندگی ایسی ہی چل رہی ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے رب کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری رب کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی محبت ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، کس طرح ہم پہچانیں گے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری اپنی محبت کو، اپنی رحمتوں کو ہمیں دکھانے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے کہ دیکھو آگے ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس لیے میں نے تمہیں وہاں جانے سے روکا۔ ایک مولانا ہے، وہ بتا رہے تھے یہ سٹوری کہ ایک بھائی ہے، وہ شوگر پیشنٹ تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ کہیں اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، اچانک سے 4 لوگ آئے، ان کو ان کی گاڑی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس گاڑی پہ وہ سوار ہو کے آگے چلے گئے۔ ان کو بڑا غصہ بھی آیا کیونکہ شوگر پیشنٹ تھے، ان کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی، ان کے ساتھ پریشانی ہوئی، تو یہ جو ہے وہ پھر دوسری گاڑی کرتے ہیں، اور جب اس گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کافی بھیڑ لگی تھی، اور اس بھیڑ میں جو ہے وہ 4 نوجوان جو تھے وہ ڈرائیور سمیت ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 4 کی موت ہو گئی ہے۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ آگے یہ مصیبت ہونی تھی، اس لیے اللہ نے مجھے بچا لیا، ان نوجوانوں، ان بچوں کے ہاتھ سے مجھے اس گاڑی سے نکلوا لیا۔ اب ہمارا سوال کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ مصیبت بھی نہ کرتا، تو اس مصیبت کے پیچھے ان کو بچانا تھا، لیکن اس مصیبت سے دوسرے لوگ بھی تو جڑے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی تو اللہ کی حکمتیں جڑی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی تو کچھ دکھانا چاہتا تھا نا کہ ان کے غلط کاموں کا کیا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت باریک ہوتی ہے میرے بھائی میری بہنوں، ہمیں دماغ نہیں لگانا چاہیے اس چیز میں۔
دوسری چیز ہے کہ میں آپ کو میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی تھی جس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیں حکمتوں سے نوازتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر ہم ایک سادی سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم شاید اللہ کی رحمتوں کو گن نہیں پاتے، نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب ہمارے ساتھ ایک کوئی چھوٹا سا کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے انہونی، اس کے بعد جو ہمیں چیزیں عطا ہوتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی کہ اچھا اللہ کی یہ حکمتیں تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اچھی چیزیں عطا کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر ہمیں اگر ڈائریکٹلی وہ چیزیں مل جاتی تو ہمیں قدر نہیں ہوتی نا، اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے، لیکن جب ہم اس چھوٹی سی انہونی کے بعد جب ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں نا تو ہم بے تحاشا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بہن جو ہے وہ اپنی بہن کی اسٹوری بتا رہی تھی کہ ان کی بہن کو ایک طلاق ہوئی اور ان کی شادی کو کچھ ہی سال ہوئے تھے، ان کا گھر جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ گھر کو توڑنے کی کوشش کرتے، کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جس کی وجہ سے ان کی بہن کو طلاق ہو گئی۔ یہ پہلا وقت تھا جب ان کو طلاق کا جو ایک دھبا ہوتا ہے ان کے ماتھے پہ لگا تھا، ان کو پیپر جو حاصل ہوئے تھے طلاق کے۔ پھر کیا ہوا، ان کی بہن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ ہر کسی کپلز کے خواب ہوتے ہیں شادی کے بعد، ان کے سارے خواب ٹوٹ گئے، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ لیکن انہوں نے، میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ اس دعا کو آپ بھی لازم کریں اپنے اوپر کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آئے نا، فوری طور پہ آپ اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم آجرنی فی مصیبتی یخلف لی خیر منہا۔ اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے گا آپ کی مصیبتوں کا۔ اس کی بہن نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت کا مجھے اجر دے، اور وہ خوب استغفار کرتی تھی، خوب اللہ سے معافیاں مانگتی تھی، اور درود جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کرتی تھی، استغفار بھی پڑھا کرتی تھی، درود بھی پڑھا کرتی تھی، بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ لیکن کچھ وقت گزرا، وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، تھک چکی تھی اپنی زندگی سے، بس اس کے پاس اللہ کو منانے کے علاوہ، اللہ سے معافیاں مانگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب ہونے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ کے وہ خوب بہت زیادہ قریب ہو گئیں۔ جب اللہ سے بہت زیادہ وہ قریب ہو گئیں تو اللہ نے پھر اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو بہترین بنانا شروع کیا، اور اس حکمت کو دکھانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں اس کے پیچھے۔ جو شوہر اس کو چھوڑ چکا تھا وہ شوہر واپس آتا ہے پچھتاوے کے ساتھ، معافی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے غلط کو غلط ثابت کر دیا، اس انسان کو اس کی جو طلاق جس کو انہوں نے دی تھی اپنی بیوی کو، اس کے سامنے آ کر انہوں نے معافی بھی مانگی۔ دوسری چیز ہے کہ ایک دوسرا شخص آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب بتائیں ایک طلاق شدہ عورت کو یہ معاشرہ سوچتا ہے کہ اسے کون اب نکاح کرے گا، کون اسے ملے گا، کیا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں انسانوں کا دل ہوتا ہے، آپ کا رب چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص آیا جو ماشاءاللہ سے بہت ہی محبت کرنے والا شخص، ایک عالیشان بنگلے کا مالک، اس میں بہت اچھے سے انہوں نے گھر کو سجایا، اور اس عورت سے جو ہے، اس عورت کو اپنے گھر ایک شوہر کے روپ میں اسے ملا، ایک گھر ملا، ایک شوہر ملا، اور بہت اچھی زندگی الحمدللہ اس کی بہن اب گزار رہی ہیں۔ تو جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، ہمیں صبر کے ساتھ عذر بھی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے کہ اس مصیبت کے بعد ہمیں خیر عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر بھی عطا کرتا ہے، اسے ایک بہت اچھا شوہر بھی ملا، بہت اچھا گھر بھی ملا، اور بہت زندگی اس کی خوشنما گزر رہی ہے، اور اس شخص کو بھی اللہ نے لا کر اس کے سامنے گرا دیا جو اس شخص اس لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا طلاق کا دھبا دے کر۔ تیسری چیز ہے کہ جو لوگ اس طلاق میں مبتلا تھے نا، جو لوگ اس گھر کو توڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے آگے اب ان کی اپی کی زندگی، ان کی بہن کی زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کتنی خوبصورت گزار رہی ہے۔ ان لوگوں کی منہ پہ ایک طرح کا یہ تماچا اللہ نے دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہوں، میرے بندے اگر مجھ سے اچھی امید رکھتے ہیں، میری طرف آتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، تو میں اسے اپنی رحمتوں سے ضرور نوازتا ہوں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، آپ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، صبر کریں، آپ کا رب بھی آپ کو ضرور بے تحاشا اجر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایسی پیاری موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے اور میریکلز سٹوریز کے لیے
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہو، پرسنل موٹیویشن چاہیے آپ کو، تو آپ مجھے انسٹا پہ ڈی ایم ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔